الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے حوالے سے ایک مسئلہ ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہی مسئلہ ہمارے پاس ہے، پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے اعتبار سے پانی کی کتنی قسمیں ہیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ پانی جو پاک ہوتا ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسا کہ کچھ پانی ایسے ہوتے ہیں جو بذات خود تو پاک ہوتے ہیں لیکن پاک کرنے والے نہیں ہوتے، جیسا کہ کسی پانی کے اندر کوئی پاک چیز کا ملا دینا۔ اب یہ پاک تو ہے لیکن کیا دوسرے کو پاک کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے میں فقہا کی مختلف آراء ہیں۔ بعض فقہا نے تو کہا کہ پانی دو طرح کا ہی ہوتا ہے، یا پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا، یا پھر نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ کوئی تیسری قسم پانی کی نہیں ہے کہ آپ کسی پانی کو یہ کہیں کہ وہ طاہر تو ہے، پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، ایسا کوئی پانی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی چیز میں آپ کوئی چیز ملا دیتے ہیں پاک چیز، تو اس کو وہ نام دیں گے جو اس کے اندر ملائی گئی ہے۔ مثلا اگر آپ نے پانی کے اندر دودھ ملا دیا ہے تو اس کو ہم کوئی اور نام دیں گے، جیسے ہمارے ہاں مطلب کہ اس کو دودھ سوڈا بولتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی اور نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی چائے وغیرہ آپ ڈال دیتے ہیں تو اگر وہ چیز غالب آ جاتی ہے تو اس کے غالب آنے کی وجہ سے اس کو وہ نام دے دیں گے جو چیز اس کے اندر ڈالی گئی ہے، لیکن اس کو ہم پانی پھر نہیں کہیں گے۔ لیکن جب تک اس پر پانی کا وصف غالب ہے، یعنی پانی کا لفظ بولا جا رہا ہے اور اس کے اندر پاک چیز ملی ہے، تو وہ پانی ہی ہے، یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ تو بہرحال اس میں دو آراء ہیں فقہا کی، ہم پڑھتے ہیں اور اس کا پھر اصل میں یعنی اس اختلاف کا ہمیں نتیجہ کیا ملے گا۔ اگر ہم یہ اختلاف پڑھتے ہیں تو اس کا ہم خلاصہ کیا نکال سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ پانی کی دو قسمیں ہی ہیں، پانی کی دو قسمیں ہی ہیں، تو پھر ہم اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے جس پانی کے اندر کوئی پاک چیز ملا دی جائے اور اس پر وصف غالب آ جائے۔ جن لوگوں نے کہا کہ نہیں پانی کی تین قسمیں ہیں، پانی کی تین قسمیں ہیں، انہوں نے کہا کہ یعنی ایک پانی جس کے اندر کوئی پاک چیز نہ ملی ہو، وہ اپنی اصل پر باقی ہو، یعنی جیسے وہ پانی چشمے کا ہے، نہروں کا ہے، بارش کا ہے، جو اصل میں ہوتا ہے وہ اپنی اصل کنڈیشن اور حالت پہ موجود ہو۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی پاک چیز ملا دیں، چاہے وہ غالب نہ بھی آئے، تو اس سے طہارت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ وہ طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں، پاک کرنے والا نہیں۔ یعنی دونوں اقوال میں ہمیں نتیجہ کیا ملے گا؟ جن لوگوں نے کہا کہ پانی دو طرح کا ہی ہے، ایک نجس ہوتا ہے یا پھر پاک ہوتا ہے، اور اگر پانی کے اندر کوئی پاک چیز ملا دیں تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس پر وہ پاک چیز غالب آ جائے گی، مطلب وہ دودھ ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور پاک چیز ہو سکتی ہے، جامع شیریں ہو سکتا ہے، کوئی شربت ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ تو اگر تو وہ غالب آ جائے، یعنی وہ جو ملاوٹ کی گئی چیز ہے، تو پھر ہم اس کو وہ نام دیں گے جو چیز آپ نے ملائی، پھر اس کو پانی نہیں کہیں گے۔ اور اگر وہ غالب نہیں آتی تو اس سے طہارت حاصل بھی کی جا سکتی ہے، اس سے طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک اس پر پانی کا نام بولا جا رہا ہے، اسے پانی ہی کہا جا رہا ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں پانی کی تین قسمیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہی پاک چیز مل جائے گی اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اختلاف کا نتیجہ ہے، یہ اختلاف کا نتیجہ ہے۔ تو ہم جب ترجیح کی بات کریں گے، دونوں کے اقوال پڑھ کے جب راجح کی بات کریں گے، تو ہمیں انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں پھر نتیجہ ہم نے کون سا اخذ کرنا ہے۔ تو اس میں فقہا کے دو قول ہیں، یعنی کیا پانی دو طرح کا ہی ہوتا ہے، پاک اور نجس، یا پانی تین طرح کا ہے کہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، اور پاک کرنے والا نہیں ہے، اور پھر نجس۔ یہ تین قسمیں۔ پہلا قول یہ کہ پانی کی تین قسمیں ہیں۔ پہلا مائع طہور، یعنی جو طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اور دوسری قسم طاہر غیر مطہر، یعنی پاک تو ہے بذات خود لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس سے مراد ان کے ہاں وہ پانی ہے جس میں کوئی پاک چیز ملا دینے سے اس کا رنگ بو ذائقہ پہلے والا نہ رہے، جس میں کوئی پاک چیز ملا دینے سے اس کا رنگ بو ذائقہ پہلے والا نہ رہے۔ یہ پہلا قول ہے، اور یہ پہلا قول ہے۔ اور اس کے اندر یعنی تیسری قسم کیا ہے؟ پہلی مائع طہور ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور دوسری قسم طاہر غیر مطہر، یعنی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ پانی ہے جس کے اندر کوئی پاک چیز ملا دی جائے۔ تیسری قسم پانی کی نجس ہے، ناپاک، یعنی جس کے اندر کوئی نجاست گر جائے، کوئی غلاظت گر جائے، اور اس کے تین اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے۔ یعنی پانی کو
نجس اور پاک کہنے میں تین چیزیں مد نظر رکھی جاتی. ایک یہ ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے، یا رنگ بدل جائے، یا ذائقہ بدل جائے، یا اس کی اسمیل بدل جائے. اگر تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز بدل جائے گی نجاست گرنے سے، کوئی نجس چیز گرنے سے، تو پانی نجس ہو جائے گا. اور اگر تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں بدلتی اور نجاست گرتی ہے، پانی زیادہ ہے، تو اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی، الا کہ اس کے تین اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے، مطلب کہ اس کا رنگ بدل جائے، اس کی بو بدل جائے، اسمیل، اس کا ذائقہ بدل جائے. یہ تینوں چیزیں اگر ان میں سے کوئی بدلتا ہے تو پھر پانی نجس ہوگا، وگرنہ پانی اپنی اصل پر باقی ہے. اب جن لوگوں نے پانیوں کی تین قسمیں کی ہیں پانی کی، ان کی دلیل کیا ہے؟ ہم دلائل کو دیکھتے ہیں. تو پہلی ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بعض پانی بذات خود پاک ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والے ہوتے ہیں، اور بعض پانی ایسے ہوتے ہیں جو بذات خود تو پاک ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو پاک کرنے والے نہیں ہوتے، ان میں طہارت حاصل نہیں ہوتی، یعنی ان سے آپ پاک نہیں ہو سکتے، یعنی جس کے اندر کوئی پاک چیز آپ نے ملا دی. اس طرح بعض پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پانیوں کی تین قسمیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم عملی طور پہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ پانی تین طرح کے ہوتے ہیں، یعنی یا پاک کرنے والا اور پاک، وہ نل کا پانی ہو، وہ نہر کا پانی ہو، وہ دریاؤں کا پانی، سمندر کا پانی، یا آسمانی پانی ہو، جب تک وہ اپنی اصل پر باقی ہے. یعنی اس کے اندر جو اس کا رنگ ہوگا، اصل جس پہ وہ چل رہا ہے، اس کا اعتبار ہوگا. تو کہتے ہیں ہم عملی طور پہ دیکھتے ہیں، یا تو پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، یا پاک پانی کے اندر کوئی چیز ملا دی گئی ہے تو وہ اس کو ہم پانی تو کہیں گے لیکن پاک کرنے والا نہیں کہیں گے، پاک ہے لیکن پاک کرنے والا. اور تیسری نجس پانی ہوتا ہے، نینا پاک ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ عملی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں. ان کی ایک دلیل تو یہ ہے. دوسری ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی. یقول، وہ فرماتے ہیں، سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا. فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان نرکب البحر، ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں، ونحمل معنا القلیل من الماء، اور ہمارے پاس بہت تھوڑا سا پانی ہوتا ہے جو ہم پینے کے لیے، آپ جانتے ہیں سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے اور پینے کے قابل نہیں ہوتا. تو صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول، ہم جب سمندر میں شکار وغیرہ کے لیے سوار ہوتے ہیں کشتی پر، تو ہمارے ساتھ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، وہ بھی پینے کے لیے ہوتا ہے، اگر ہم اس سے وضو کرتے ہیں تو پیاسے رہ جاتے ہیں. فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ، اگر ہم اس سے وضو کرتے ہیں، عطشنا، تو ہم پیاسے رہ جاتے ہیں. أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ، اس سمندر کا پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. الحل میتتہ، اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال بھی ہے، یعنی اس کا مردار کوئی بھی ہے سمندر کا تو وہ حلال ہے. یعنی اگر کوئی حلال جانور جو سمندری ہیں ان میں کوئی مر جاتا ہے تو مردہ حالت میں بھی حلال ہے، جیسے مچھلی ہے، اس طرح کی دیگر چیزیں جن کے اندر خون نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ سمندری اکثر جو جانور ہیں، حیوانات ہیں سمندر کے، ان کے اندر خون نہیں ہوتا، اور جب خون نہیں ہے تو پھر وہ زندہ اور مردہ ہر دو حالت میں وہ حلال ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ حدیث کے اندر فرمایا، وحلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی. تو یہ حدیث سنن ابی داؤد، ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ میں ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. تو اس حدیث سے وجہ استدلال کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں نے کیسے استدلال کیا اس حدیث سے کہ پانی کی تین قسمیں ہیں؟ یعنی پانی پاک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ صحابی نے، یعنی صحابہ کو یہ تو علم تھا کہ سمندر کا پانی بذات خود پاک ہے، کیونکہ اگر وہ بذات خود پاک نہیں ہے تو اس سے شکار پھر اس کا کرنا، اس کے اندر سوار ہونا، اور اس کے اندر مطلب کہ مچھلیاں نکالنا، یہ تو پھر جائز نہ ہوا. لیکن کہتے ہیں کہ علم یہ نہیں تھا کہ کیا وہ پاک کرنے والا بھی ہے کہ نہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کے متعلق سوال کیا، جس سے پتہ چلا کہ پانی کی تین قسمیں ہیں. تو ہم نے پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے اعتبار سے جو اقسام ہیں، اس میں ہم نے پہلا قول پڑھا جو کہتے ہیں کہ تین پانی کی اقسام ہیں، پاک، مائع طہور جو پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور طاہر غیر مطہر، یعنی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، اور تیسرا نجس. ان کے ہم نے دو دلائل پڑھے. ایک انہوں نے کہا کہ مشاہداتی طور پہ عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر پانی کی یہی تین قسمیں ہوتی ہیں. اور دوسرا انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے سنن ابی داؤد وغیرہ میں جو موجود ہے، اس کو بطور حوالہ کے پیش کیا ہے. اب ہم دوسرے فریق کے قول کو پڑھتے ہیں، دلائل کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں راجح کیا ہے. تو دوسرا قول یہ ہے کہ پانی دو ہی قسموں پر مشتمل ہے، یا تو مائع طہور ہوتا ہے، پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ کوئی تیسری قسم پانی کی ہمیں نہیں ملتی کہ جس کو ماء کا لفظ بولا جائے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا ماء، تو عربی زبان میں ماء پانی کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا پانی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی دوسری چیز ملائی جائے اور اس کو جو ہے وہ ہم ماء کہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی دوسری چیز ملا دی جائے تو ہم اس کو یہ کہیں گے عرق گلاب، مثلا گلاب کا پانی یا ناریل کا پانی، یعنی ہم اس کو کسی چیز کے ساتھ پابند کریں گے، ہم خالی پانی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی آپ کے سامنے آپ کے پاس ناریل کا پانی ہو اور آپ کہیں کہ یہ میرے پاس پانی ہے، تو کوئی آپ کی بات کی تصدیق کرے گا؟ کوئی کہے گا کہ نہیں، سارے کہیں گے یہ پانی نہیں، یہ تو ناریل کا پانی ہے، یہ عام پانی تو نہیں ہے۔ یعنی اس کو ہم مطلق پانی نہیں کہہ سکتے، صرف پانی کا لفظ اس پہ نہیں بول سکتے، ہم کوئی نہ کوئی ساتھ لفظ دوسرا بولیں گے۔ یعنی ہم کہیں گے یہ فلاں چیز کا پانی ہے، یہ شلجم کا پانی ہے، یہ گاجر کا پانی ہے مثلا، یا یہ گلاب کا پانی ہے، عرق گلاب ہے، یا فلاں چیز ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی قید لگائیں گے۔ تو لہٰذا پھر جب قید آ جائے گی تو وہ پانی ہے ہی نہیں، اس کو ہم ماء کہیں گے نہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پانی کی دو قسمیں کتاب و سنت میں جو اقسام بیان ہوئی ہیں وہ دو ہی ہیں، البتہ اگر کوئی پاک چیز ملا دی جائے گی تو ہم اس کی اضافت کر دیں گے اس کے ساتھ، فلاں چیز کا پانی، فلاں چیز کا پانی، فلاں چیز کا پانی، لیکن اس کو خالی ماء کا لفظ نہیں بولا جائے گا، وہ پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم اضافت کریں گے کسی دوسرے چیز کی جو اس کے اندر ملائی گئی ہے۔ اور یہ حنفیہ کا مذہب ہے اور حنابلہ کے ہاں ایک روایت ہے۔ یعنی بسا اوقات مذہب جو ہے، یعنی مذہب سے مراد یہاں مذہب دین اسلام نہیں، یہاں مراد مذاہب اربع ہیں، چار مذاہب جو فقہ کے اندر ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کو مذاہب کہتے ہیں، یعنی چاروں مذاہب کا تعارف۔ تو مذہب جو ہوتا ہے نا، جس کے مطابق ان کے ہاں فتویٰ ہوتا ہے، وہ اصول اور قواعد کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی مذہب کے اندر بسا اوقات جو ہے وہ 3-4 قول بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے ہاں جو مفتہ بھی ہی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، اور بسا اوقات کسی اور ان کے امام سے کوئی اور قول بھی ہو سکتا ہے۔ تو احناف کے جو قواعد اور اصولوں کے مطابق مفتہ بھی ہی ہے وہ یہی ہے کہ پانی کی 2 قسمیں ہیں، لیکن بعض ان کے علماء نے پانیوں کی 3 قسمیں بھی کی ہیں جو گزشتہ جمہور کے قول پڑھ چکے ہیں۔ اور حنابلہ جو ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ کو جو فالو کرنے والے ہیں، مطلب اس کو پڑھنے والے ہیں، وہ علماء حنبلی علماء کہتے ہیں کہ پانی کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے بھی بعض جمہور کے ساتھ ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ پانی کی۔ بہرحال اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے کہ وہ کس کا قول ہے، وہ کس کا قول ہے، ہمیں کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کتنے اقوال ہیں بس، اور ہر قول کی دلیل کیا ہے۔ قائل سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، قائل کوئی بھی ہو، ہم نے دلیل کو دیکھنا ہے، جس کی دلیل زیادہ درست ہے ہم اس کی بات کو کہیں گے یہ درست ہے، اور دوسرے کی بات جو ہے وہ ہم کہیں گے یہاں یہ درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پانی کی کوئی تیسری قسم ہمیں کتاب و سنت سے نظر نہیں آتی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جتنی بھی پانیوں کی اقسام بیان ہوئی ہیں وہ 2 ہی قسمیں بیان ہوئی، یا تو پانی پاک کا ذکر ہے یا پانی نجس کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا پانی ذکر ہی نہیں ہوا کتاب و سنت میں۔ تو لہٰذا ہم مائع طہور مانیں گے یا مائع نجس مانیں گے، یا پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو تیسرا پاک اور پاک نہ کرنے والا یہ تو کوئی ہے ہی نہیں قسم کتاب و سنت کے اندر، اس کو کوئی اور نام دیا جائے گا، اس کو ہم پانی کا لفظ نہیں اس پر بولیں گے۔ تو ان کی یہ دلیل ہے کہ کتاب و سنت میں پانی کی جو اقسام ذکر کی گئی ہیں وہ صرف 2 ہی ہیں، طہور یا نجس، اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ اب ہم نے فریقین کے دلائل دیکھے، اب ہم ترجیح کی طرف چلتے ہیں۔ راجح قول کیا ہے کہ پانی کی صرف 2 ہی قسمیں ہیں، طہور اور نجس۔ چونکہ جب ہم کتاب و سنت پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں کتاب و سنت سے پانی کی 2 ہی قسمیں نظر آتی ہیں، کوئی تیسری قسم نظر نہیں آتی۔ وہ جو صحابی نے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا تھا، وہ اصل میں اس کو یہی تو ڈاؤٹ تھا کہ کیا یہ پانی نجس ہے یا پاک ہے، یہ پانی نجس ہے یا ناپاک ہے، یا اس کے ہاں اشکال تھا، لیکن شریعت کے اندر تو اشکال نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاں تو کوئی اس کے بارے میں اشکال نہیں تھا کہ پانی مطلب کہ وہ پاک ہے یا نجس ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ آپ نے طہور بتایا ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا طاہر غیر مطہر۔ یعنی اگر صحابہ کے ذہن میں یہ ہوتا کہ کوئی پانی کی ایسی قسم بھی ہے کہ جو پاک تو ہوتی ہے لیکن پاک کرنے والی نہیں ہوتی، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ اس طرح پوچھتے کہ اللہ کے نبی کیا سمندر کا پانی طاہر غیر مطہر ہے یا طہور ہے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صحابی کو یہ بتایا کہ وہ طہور ماء، وہ پانی طہور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی 2 ہی قسمیں ہیں۔ پانی اگر پاک ہے بذات خود تو پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن اگر بذات خود پاک نہیں ہے تو پاک کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی ایسا پانی نہیں ہمیں ملتا کہ جس کے اندر وہ پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو۔
تو راجح قول کے مطابق پانی کی دو ہی قسمیں ہیں، طہور اور نجس، کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، علامہ ابن عثیمین اور بھی کئی علماء نے ترجیح دی ہے، اور بہت سارے احناف علماء نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم لوگ مطلب فقہ حنفی کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے، ہم دلیل کے ساتھ، جس کے ساتھ دلیل ہے ہم اس کی بات کو راجح قرار دیں گے۔ پلیز 1 منٹ ویٹ کریں۔ اور جس تیسری قسم کا جمہور نے ذکر کیا ہے، اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ پاک پانی میں ملنے والی یہ پاک چیز کی مقدار کو دیکھا جائے گا، اگر تو ان کے گرنے سے اس پانی کو پانی ہی کہا جاتا ہو تو وہ پانی طہور، پاک ہے بھی اور پاک کرنے والا بھی ہے، اور اگر ملنے والی چیز کی مقدار اتنی زیادہ ہو کہ اسے پانی نہ کہا جا سکے تو پھر اسے ملائے جانے والی چیز کے مطابق کوئی اور نام دیا جائے گا۔ مثلا اگر چائے ملا لی گئی ہو تو اس سے پھر چائے کہیں گے، اسے پانی نہیں کہیں گے۔ کوئی شربت ملایا جائے تو اسے شربت کہیں گے، اسے پانی نہیں کہیں گے۔ تو یہ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے اس کی مثالیں دی ہیں، تو پھر اس کو اور نام دیں گے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ شربت سے وضو کرو، کوئی بھی نہیں کہتا چائے سے وضو کرو۔ تو لہٰذا جب کوئی پاک چیز آپ اس کے اندر ملا دیں گے، پھر وہ ماں کا لفظ اس پہ بولا ہی نہیں جائے گا، پھر اس پر اور چیز کا لفظ بولا جائے گا جو چیز اس کے اندر ملائی گئی۔ تو لہٰذا ہمیں اس یعنی کہ یہ جو تقسیم 3 قسمیں بنائی گئی ہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب وہ چیز کی مقدار بڑھ جائے گی اور اس پر پانی کا لفظ نہیں بولا جائے گا تو وہ نکل جائے گا پانی سے، وہ دوسری قسم بن جائے گی۔ اگرچہ وہ دوسری چیز بھی پاک ہے، لیکن چونکہ وہ پانی کا لفظ اس پر نہیں بولا جا رہا، اور ہمیں پانی سے طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں پانی سے طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ہمیں دوسری چائے وغیرہ، شربت وغیرہ، شکنجبین وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے۔ تو لہٰذا جب اس پر دوسرا آپ نام بولیں گے تو وہ پانی سے نکل جائے گا۔ جب تک پانی کا لفظ بولا جا رہا ہے، وہ چیز ملنے والی پاک ہے بھائی، تو آپ اس پہ کوئی اور لفظ نہیں بول سکتے کہ وہ طاہر غیر مطہر۔ واللہ تعالی عالم۔ راجح موقف جو ہے وہ یہ دوسرا ہے احناف کا اور بعض حنابلہ کا، اور وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں ہمیں 2 ہی قسمیں ملتی ہیں پانی کی، یا تو پاک ہوتا ہے یا نجس ہوتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ پانی اس کے اندر پاک چیز ملائی جائے تو اس کو کیا کہیں گے، اس کو وہ اگر غالب آ جاتی ہے چیز تو اس کو وہ نام دیں گے جو چیز اس کے اندر ڈالی گئی ہے، لہذا اختلاف بچتا ہی نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم واحکم۔ اور اس کی دلیل موجود ہے، یعنی اس کی یہ نہیں کہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اگر پاک چیز مل جائے جب تک اس پر وہ غالب نہ آئے تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اس سے غسل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ دلیل کیا ہے، یعنی اس موقف کی جو ہم نے دوسرے موقف کو ترجیح دی ہے اس کی دلیل آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم ہے۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتی ہیں، قالت فرماتی ہیں، دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہمارے اوپر داخل ہوئے، حین توفیت ابنتہ، جب اللہ کے نبی کی بیٹی جو ہے وہ زینب یا ام کلثوم، ان دونوں میں سے کوئی آپ کی بیٹیوں میں سے فوت ہوئی۔ تو حضرت ام عطیہ فرماتی کہ ہم ان کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے، نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بیٹی کو، یا حضرت زینب تھیں یا جو ہے وہ ام کلثوم تھیں، ان کو غسل دے رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك، کہ میری بیٹی کو غسل دو، یعنی فوت ہونے کے بعد غسل دو 3 بار 5 بار یا اس سے بھی زیادہ اگر تم ضرورت محسوس کرو تو، یعنی اگر 5 بار سے بھی زیادہ غسل دینا پڑے تاکہ نظافت اچھی طرح ہو جائے تو 5 بار سے زیادہ، یعنی آپ 7 بار بھی دے سکتی ہیں، 9 بار بھی، لیکن طاق عدد میں غسل دینا ہے، طاق عدد میں غسل دینا ہے، 3 5 7 9 11 اس طرح کر کے۔ یعنی اگر تم اس سے بھی زیادہ ضرورت محسوس کرو تو تم زیادہ بار بھی غسل دے سکتی ہو، لیکن صفائی مطلوب ہے کہ اچھی طرح صفائی ہونی چاہیے، جسم کی نظافت ہونی چاہیے۔ لیکن آگے کیا فرمایا، اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك، 3 بار 5 بار یا اس سے زیادہ غسل دو، ان رأیتن ذلك، اگر تم ضرورت محسوس کرو، بماء و سدر، کس چیز سے غسل دینا ہے، پانی اور بیری کے پتوں سے، اور آپ جانتے ہیں بیری کے پتے جو ہیں وہ پانی نہیں ہیں اور پاک ہیں، پانی کے اندر ملائے گئے، لیکن اس سے غسل اللہ کے نبی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، اگلی بات سنیے، اور یہ اصل ہمارے اس موقف کی دلیل ہے کہ پانی 2 ہی طرح کا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، اور آخری بار جب تم نے غسل دینا ہے تو پانی میں کافور ملا لینا، پانی میں کافور ملا لینا، او شیئا من کافور، یا کافور کا کچھ حصہ، یعنی کافور کی طرح کوئی چیز ملا لینا یا پھر کافور ملا لینا۔ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، یعنی جب تم غسل دینے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر مجھے جو ہے وہ اطلاع کر دینا، پھر میں آ جاؤں گا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود تو غسل نہیں دے سکتے تھے، صاف ظاہر ہے، چونکہ
صاف ظاہر ہے کہ عورت کو اس کا شوہر ہی غسل دے سکتا ہے یا پھر عورتیں غسل دیں گی، اس کا باپ، اس کا بھائی یا دیگر جو محرم ہیں، رشتے ہیں، وہ نہیں غسل دے سکتے۔ شوہر کو اجازت ہے کہ وہ عورت کو غسل دے سکتا ہے، یا پھر عورتیں عورتوں کو غسل دیں گی، لیکن بھائی، باپ، بیٹا وغیرہ یہ غسل نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ نے بیری کے پتے ڈالنے کی اجازت دی، آپ نے کافور، خوشبو ایک طرح کی عطر ہوتا ہے، وہ ملانے کی اجازت دی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کے تھوڑا سا رنگ چینج ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب تک اس پر پانی کا لفظ بولا جا رہا ہے، اللہ کے نبی غسل دینے کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کو غسل دے سکتے ہو، اجازت دے رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو آپ نے پھر جو ہے وہ طاہر غیر مطہر نہیں کہا، حالانکہ یہ پانی طاہر غیر مطہر بن رہا ہے۔ یعنی تمہارے بقول، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پانی کی 3 قسمیں ہیں جس کے اندر پاک چیز ملا دی جائے اور اس کا رنگ بدل جائے تو وہ طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، تو یہ پانی کون سا ہے جس کے اندر بیری کے پتے بھی ڈالے جا رہے ہیں اور کافور بھی ملائی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی غسل کی اجازت دے رہے ہیں اس سے؟ اس کا مطلب جب تک وہ پانی کا لفظ اس پہ بولا جا رہا ہے اس وقت تک اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہی وہ دوسری چیز کے اندر داخل ہو جائے گا، دوسرا نام اس کو دے دیا جائے گا، تو اس وقت وہ پاک کرنے والا بھی نہیں، پاک تو ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ اور کوئی چیز ہے، یعنی وہ لیکوڈ وغیرہ دیگر چیزوں کے اندر جو شامل ہو جاتا ہے، مشروبات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ ماء نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے وجہ استدلال، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پانی میں کافور اور بیری کے پتے اتنی کم مقدار میں ملائے گئے کہ ان کے ملنے سے پانی کا اصل وصف نہیں بدلا، پانی کا اصل وصف جو ہے وہ نہیں بدلا، لہذا اسے طہور ہی شمار کیا گیا، طاہر غیر مطہر نہیں، طاہر غیر مطہر اسے شمار نہیں کیا گیا۔ ہمارے پاس دوسرا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس پانی میں نجاست گر جائے اس کے نجس ہونے کے لیے پانی کی کم یا زیادہ مقدار کتنی ہے؟ یعنی اگر نجاست گر جاتی ہے تو کیا پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو برابر ہے، یا اس میں فرق کیا جائے گا؟ تو اس میں فقہا کے 2 قول ہیں۔ بعض لوگوں نے پانی کے کم زیادہ ہونے کا فرق کیا ہے، بعض لوگوں نے پانی کے رنگ، بو، ذائقے کے بدلنے کا فرق کیا ہے۔ بعض علماء نے پانی کے رنگ اور بو اور ذائقے کے بدلنے کا فرق کیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پانی کی مقدار کو دیکھیں گے، اگر تو پانی 2 کلے ہو، یعنی یہ ایک مقدار ہے جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ابھی ذکر کرتا ہوں، اگر تو پانی 2 کلے ہے تو پھر تو اس کے اندر رنگ، بو، ذائقے کو دیکھیں گے، لیکن اگر پانی 2 کلوں سے کم ہو، ایک خاص مقدار ہے، اگر اس سے پانی کم ہو تو نجاست گرتے ہی وہ پانی نجس ہو جائے گا، نجاست گرتے ہی وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جب تک اس کا رنگ، بو، ذائقہ نہیں بدلے گا نجاست گرنے سے، نجس چیز کے گرنے سے، اس وقت تک وہ پانی پاک ہی ہے۔ تو آئیے ہم فقہا کے اقوال دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس میں ترجیح کی بات کرتے ہیں۔ تو پہلا قول یہ کہ پانی کے کم اور زیادہ ہونے کے اعتبار سے پانی جو ہے وہ اس میں مقدار 2 کلے ہے، یعنی 2 کلے اگر پانی ہو تو یہ مائع کثیر ہے، یہ زیادہ پانی ہے، اس میں رنگ، بو، ذائقے کے بدلنے کا اعتبار کریں گے۔ اگر اس میں کوئی نجاست گر جاتی ہے، گدے کی لید یا کوئی اور غلاظت وغیرہ گر جاتی ہے تو اس میں رنگ اور بو اور ذائقے کا اعتبار کریں گے۔ اصل میں یہ مجبوری کی حالت میں یہ اس طرح کے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پانی زمینی نہیں نکلتا، بارشوں کا پانی تالاب بھرے ہوتے ہیں، پانی کھڑا ہوتا ہے، وہاں پانی نکالا نہیں جاتا، مجبوری ہوتی ہے اس پانی کو استعمال کرنا، لیکن اس میں نجاست گر جاتی ہے، تب کیا اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مسائل اس صورتیں یہ پیش آ سکتی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ترقی کر چکے ہیں تو ہمیں اس طرح کی چیزوں کی ابھی ضرورت نہیں، بلکہ بسا اوقات ایسے علاقے آج بھی موجود ہیں اور کبھی جانا بھی پڑ جاتا ہے ایسے علاقوں میں جہاں پانی زمینی نہیں ہوتا، وہاں پانی صرف بارش کا لوگ استعمال کرتے ہیں، یا نہروں کا پانی کھڑا ہوتا ہے، جب نہر خشک ہو جاتی ہے تو اس کا پانی بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پانی اور کوئی ہے ہی نہیں، صرف پانی کھڑا ہوا ہے، تو آپ کو کہیں نجاست بھی نظر آ رہی ہے ایک طرف، تو کیا دوسری طرف سے آپ وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو پانی کم زیادہ ہونے کا اعتبار ہوگا، یعنی رنگ، بو، ذائقے کا اعتبار نہیں ہوگا، اور ان کے ہاں مقدار 2 کلے ہے، اور یہ جمہور فقہا کا موقف ہے۔ کلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مٹی سے بنا ہوا ایک مٹکا ہے جو حجر نامی بستی کی طرف منسوب ہے، اور یہ مدینہ کے قریب ایک بستی تھی، اس میں یہ گڑھے بنائے جاتے تھے، بڑے بڑے مٹکے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقدار بتائی، اور مقدار یہ ہے کہ جب پانی 2 کلے ہو، یعنی 2 بڑے بڑے مٹکے ہو، تو اس کے اندر اگر معمولی سی نجاست گر جاتی تو اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن اگر اس سے کم ہو تو یہ پانی چونکہ تھوڑا ہے تو اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ قدیم زمانے میں اس کی مقدار تقریباً 500 رطل عراقی بنتے ہیں اور 300 سا بنتے ہیں، اور عصر حاضر میں یعنی دور حاضر میں 191 کلو گرام اور 225 گرام بنتا ہے، یعنی 191
191 kg جو ہے اور اوپر 225 گرام تقریباً، آپ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 191 سے اوپر کچھ گرام ہے۔ بعض علماء نے 200 کہا ہے، 200 لیٹر آپ کہہ سکتے ہیں، 200 کلو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو مطلب اگر اتنا پانی ہے تو اس کے اندر اگر کوئی نجاست گرتی ہے تو وہ جب تک اس کا رنگ بو ذائقہ نہیں بدلے گا وہ پاک ہے، لیکن اگر اس سے کم ہو تو انہوں نے کہا کہ نجاست گرتے وہ نجس ہو جائے گا۔ لہٰذا جمہور کے ہاں جب پانی کی مقدار 2 یا 2 سے زائد کلے ہوگی تو وہ نجاست گرنے سے ناپاک ہوگا، الا کہ اس کا رنگ بو ذائقہ وغیرہ بدل بھی جائے۔ اور جب وہ 2 کلوں سے کم ہو تو مجرد خالی نجاست گرنے سے ہی ناپاک ہو جائے گا، اس کے اوصاف ثلاثہ رنگ بو ذائقہ بدلے یا نہ بدلے۔ یعنی دوسرا جو قول ہم پڑھیں گے اس میں اور اس پہلے قول میں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں چاہے 2 کلے ہو، چاہے 2 کلے سے کم ہو، چاہے زیادہ ہو، جب تک اس کے رنگ بو ذائقہ نہیں بدلیں گے تینوں میں سے کوئی پانی نجس نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب پانی 2 کلے سے زیادہ ہوگا یا 2 کلے، پھر ہم رنگ بو ذائقے کو دیکھیں گے، لیکن اگر کم ہوگا تو پھر ہم اس کو فوراً نجس قرار دے دیں گے کہ یہ اب نجس ہو چکا، چونکہ اس کی مقدار اتنی نہیں کہ نجاست کو برداشت کر سکے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا كان الماء قلتين لم يحمل فانه لا ينجس، اور ایک حدیث میں لم يحمل الخبث، کہ جب پانی 2 کلے ہو تو وہ نجاست جو ہے وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی، فانه لا ينجس تو وہ نجس نہیں ہوتا، مطلب وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، نجاست اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور اسی حدیث کے بعد الفاظ میں لم يحمل الخبث، وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی نجاست اس کے وصف طہور پر اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی پاک کرنے والے وصف پر۔ لیکن اس حدیث کے مرفوع یا موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ مرفوع حدیث وہ ہوتی جس کو نبی علیہ السلام تک بیان کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور موقوف یہ ہوتی کہ صحابی اپنی بات اپنی طرف منسوب کرے، یہ نہ کہے قال رسول اللہ، بلکہ یہ کہے کہ یہ حکم اس کا یہ ہے، یعنی صحابی کا قول اور فعل یہ موقوف ہے، اور نبی علیہ السلام کی طرف اگر منسوب کر دیا جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا یا آپ نے یہ کیا تو اس کو جو ہے مرفوع کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کی حدیث یہ ان پر موقوف ہے، یعنی ان کے ہاں یہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں۔ اسی طرح بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن راجح یہ کہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کی توجیہ کیا کریں گے ہم یہ آگے انشاءاللہ ہم آخر میں پڑھیں گے۔ دوسرا قول یہ کہ پانی اصل میں ایک ہی قسم پر مشتمل ہے، اس کی کم یا زیادہ ہونے کی کوئی مقدار نہیں، یعنی کم اور زیادہ ہونے کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم اس کے رنگ بو ذائقے کو دیکھیں گے، اس کے ٹیسٹ کو دیکھیں گے، اس کے اسمیل کو دیکھیں گے، اس کے جو ہے وہ ہم جو ہے کلر کو دیکھیں گے جو حدیث کے اندر ذکر ہے۔ اور اصل یہی ہے کہ وہ طہور پاک کرنے والا ہے، الا کہ نجاست گرنے سے اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل جائے، تو اس صورت میں وہ نجس ہوگا، چاہے 2 کلوں سے کم ہو چاہے 2 کلوں سے زیادہ ہو۔ اور یہ حنفیہ کا مذہب ہے، اور حنابلہ کے ہاں ایک روایت ہے، یعنی حنفیوں کے ہاں بعض علماء نے احناف نے پانی کے بڑے حوض کا کہا ہے کہ 100 بائی 100 یعنی 100 ہاتھ لمبا ہو، 100 ہاتھ چوڑا ہو، چاروں طرف سے 100 ہاتھ ہو، تو اس کے اندر اگر نجاست گرتی ہے، بعد نے کہا حرکت دینے سے، بہت لمبا چوڑا اس میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ بذات خود احناف کے مذہب کے اندر بھی اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، بعض علماء نے کچھ کہا بعد نے کچھ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز متعین نہیں ہے، مطلب یہ حدیث کے بارے میں جو استدلال تو کر رہے ہیں لیکن اس پہ متفق نہیں ہے جو لوگ اس کے مطلب کہ اس دلیل کو لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے کہ ہم پانی کم ہو یا زیادہ ہو ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم پانی کے رنگ بو ذائقے کو دیکھیں گے، یہ حناف کا مذہب اور حنابلہ کے ہاں ایک روایت جیسے ہم نے پچھلے مسئلے میں پڑھا تھا۔ گویا ان کے ہاں پانی کے پاک یا ناپاک ہونے میں 2 کلوں کا اعتبار نہیں بلکہ اس کے اوصاف ثلاثہ بدلنے کا اعتبار ہوگا۔ اور اوصاف ثلاثہ کون سے ہیں؟ رنگ، بو اور ذائقہ، رنگ، بو اور ذائقہ، ان چیزوں کا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث یہ پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے، اور وہ کیا ہے کہ انہ قیل لرسول اللہ، نبی علیہ السلام کو کہا گیا انتوضا من بئر بضاع، کیا ہم بئر بضاع سے وضو کر سکتے ہیں؟ یعنی بئر بضاع ایک کنواں تھا مدینہ میں، تو آپ سے پوچھا گیا کہ ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں، وہی بئر، اور یہ ایسا کنواں تھا یطرأ فی الحیض ولحم الکلاب والنتن، جس کے اندر جو مینسز کے خراب کپڑے ہوتے تھے خون والے وہ جو ہے وہ جاتے تھے، اور کتوں کا گوشت بھی چلا جاتا تھا، بدبودار چیزیں بھی چلی جاتی تھی، اور یہ اصل میں نشیبی علاقے میں تھا، گہرائی میں تھا، جب بارش آتی تو مدینہ کا پانی بہت ساری چیزیں اس کے اندر چلی جاتی تھی، یہ نہیں کہ لوگ گراتے تھے بلکہ وہ خود چلی جاتی تھی اندر، چونکہ وہ گہرائی کے اندر تھا، نشیبی علاقے کے اندر تھا، یعنی کچھ نہ کچھ چیزیں اس کے اندر گر جاتی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہم اس کنویں سے وضو کر سکتے ہیں، اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر جو ہے وہ خراب کپڑے بھی جاتے ہیں،
اس طرح جو ہے وہ کتوں کا گوشت بھی چلا جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہاں یہ چیزیں گندی چیزیں ہیں, غلیظ چیزیں ہیں, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, الماء طہور لا ينجسہ شیء, پانی پاک ہے, اسے کوئی چیز بھی ناپاک نہیں کرتی. مطلب یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں آپ نے اس کو قید لگائی کہ جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ نہ بدل جائیں, جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ نہ بدل جائیں تو اس کے رنگ بو ذائقے کا اعتبار ہوگا. اگر وہ نہیں بدلا تو پانی کے اندر جو چیز بھی چلی جائے اس کو نجس نہیں کرتی. یہ سنن ابی داؤد, ترمذی, نسائی میں ہے اور حدیث صحیح ہے, اور اس کو یحییٰ بن معین, امام حاکم وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے. یہاں ایک فائدہ ہے, فائدہ یہ ہے کہ یہ بیر بضاع جو ہے یہ کیا ہے, یہ کہاں تھا, یعنی کنواں جو ہے یہ کہاں تھا, بیر بضاع, بضاع نامی کنواں, یہ مسجد نبوی کے شمال غرب میں واقع. یعنی اس وقت جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوگا, یہ باب نمبر 13 نمبر گیٹ جو ہے جہاں خواتین انٹر ہوتی ہیں مسجد نبوی میں, یہ اس 13 نمبر گیٹ کا جو باہر خواتین کی نماز کی جگہ ہے بالکل متصل بات, یعنی آپ 13 نمبر اندر والا گیٹ جو ہے مسجد نبوی کا, جہاں سے آپ مسجد کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں, مطلب مسجد کے اندر, وہاں 13 نمبر گیٹ کے بالکل اگر آپ نکلیں تو یہ رائٹ سائڈ پہ یعنی جہت بنتی ہے شمال غرب, یعنی شمال اس طرف شام کی طرف ہے اور مغرب مطلب آپ کے سامنے ہوگا. تو آپ اس کونے میں اگر کھڑے ہیں تو یہ وہاں کنواں موجود تھا, یہ کنواں وہاں موجود تھا, گہرائی کے اندر تھا, اور جب بارش وغیرہ آتی تھی, کوئی چیز آتی تو اس کے اندر کافی ساری چیزیں چلی جاتی تھی چونکہ گہرائی کے اندر تھا. اور یہ عموماً جہاں بھی کنویں دیہاتوں کے اندر ہوتے تھے قدیم زمانے میں, اس کے اندر یہ چیزیں ایسی ہوتی رہتی تھی, مطلب چیزیں چلی جاتی تھی اس کے اندر, بسا اوقات کتا گرا بھاگتا ہوا اس کے اندر گر گیا, مر گیا, لوگ پانی استعمال کرتے رہتے تھے. آپ جانتے ہیں جو لوگ مطلب کہ یہ چیزیں ساری کافی لوگوں نے سن رکھی ہوں گی, تو اس کے اندر بسا اوقات بلی گر جاتی تھی, بسا اوقات کتا گر جاتا تھا. اب لوگوں کی مجبوری ہے, لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے, صاف ظاہر ہے, تو اس کا رنگ ٹھیک ہوتا تھا پانی کا, اس کو استعمال کرتے رہتے تھے. لیکن جب اس کے اندر اسمیل وغیرہ آتی تھی تو پانی کچھ نکال دیتے تھے, وہ صحیح ہو جاتا تھا. مطلب یہ چیزیں اس وقت بھی چلتی رہی. تو یہ کنواں جو ہے مسجد نبوی کے شمال غرب میں واقع تھا, اور اس وقت جو ہے اس کا جو محل وقوع ہے مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 13 کے پاس ہے, عورتوں کی جو نماز کی جگہ ہے. چونکہ یہ کنواں نشیبی علاقے میں تھا, اس وجہ سے جب بارش آتی تھی تو مذکورہ بالا چیزیں یعنی گندے کپڑے, کتوں کا گوشت وغیرہ بارش کے پانی سے اس کے اندر چلا جاتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گندی چیزیں لوگ اس میں نہیں ڈالتے تھے, کلا و حاشا. ہم صحابہ کرام کے بارے میں, اس دور کے لوگوں کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ خود یہ کرتے تھے, بلکہ نشیب میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کے اندر چلا جاتا تھا. لیکن ہم یہ حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں, وجہ استدلال کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتا دیا, پانی اصل میں یہی ہے کہ وہ پاک ہے, اللہ کہ اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے. جیسا کہ حضرت ابو امامہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان الماء لا ينجسه شیء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه, پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی ہاں مگر وہ چیز جو اس کے گرنے سے اس کے رنگ بو ذائقے کو بدل دے اور وہ نجس ہو. یعنی وہ نجس چیز جو اس کے اندر گرنے سے رنگ بو ذائقے کو بدل دے تو وہ پانی کو نجس کر دیتی, بصورت دیگر کوئی چیز پانی کو نجس نہیں کرتی. یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں ہے, لیکن ضعیف ہے. حدیث ضعیف ہے لیکن اس سے تمام فقہا نے استدلال کیا ہے, یعنی اس کے عمل پر سب کا اجماع ہے. حتیٰ کہ پہلے قول والے بھی اس پہ عمل کرتے ہیں, لیکن جب پانی 2 کلوں سے زیادہ ہو یا 2 کلے ہو, لیکن دوسرے علماء بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. تو عمل ہے, یہ قاعدہ اور اصول ہے, اگرچہ حدیث سند کے اعتبار سے ہمارے تک ضعیف پہنچی ہے, لیکن عملی طور پہ دیگر قواعد اور دیگر جو اصول ہیں وہ اس کی تائید کر رہے ہیں. لہٰذا اس پر عمل دونوں فریق کا, پہلے قول والوں کا بھی دوسرے قول والوں کا, لیکن وہ جب 2 کلوں سے زیادہ ہو تو عمل کرتے ہیں یا 2 کلے ہو, لیکن یہ جتنا پانی بھی ہو اس کے اوپر اس قاعدے کو اپلائی کرتے ہیں. تو لہٰذا جب عمل دونوں کا ہے تو پھر نہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر آپ عمل کر رہے ہو, نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے. تو ہر 2 صورت میں حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ ایک اصول اور قاعدہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں ہی ہیں جن سے ہم پانی کی نجاست کو پہچان سکتے ہیں, وگرنہ کم اور زیادہ کی صورت میں ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. تو پھر بھی اگر زیادہ بھی ہے تو تب بھی تو آپ اسی کا اعتبار کر رہے ہیں, پانی کے رنگ بو اور ذائقے وغیرہ کا. تو بہرحال اس میں جو کچھ اور بھی دلائل ہیں, ابھی کچھ باقی ہے مسئلہ ہمارا. تو چونکہ یہ کافی سارے صفحات تھے, پیجز تھے, اس پہ ہم فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ ہم اس کو مسئلے کو کل مکمل کریں گے اور آگے والا مسئلہ انشاءاللہ پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم واحکم, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. انشاءاللہ اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ طریقہ استدلال کیسے ہے اور ایک قول کو دوسرے پر ترجیح کیسے دینی ہے. انشاءاللہ یہ کل ہم اسی مسئلے کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس حدیث کا جواب کیسے دینا ہے اور پھر ترجیح کیسے دینی ہے, اور جب تعارض ہوگا تو ہم نے کیسے جو ہے وہ اس تعارض کو, ٹکراؤ کو آپس میں حل کرنا ہے. جی